بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ 158ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ من دعا الی ہدی، کہ جو کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کو ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، کسی بھی نیک عمل کی طرف دعوت دے، بلائے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ان لوگوں کو اجر ملتا ہے جنہوں نے اس ہدایت کی اتباع کی، اس نیک عمل کو کیا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کے اجر و ثواب میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ومن دعا الى ضلالة، اور جو کوئی کسی گمراہی کی طرف کسی کو بلائے، کسی غلط بات کی طرف، گناہ کی طرف، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس گمراہی اور گناہ کو کرنے والے کو گناہ ملتا۔ لا ينقص ذلك من الاثم من آثامهم شیئا، اور ان کے گناہوں میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بڑی قیمتی حدیث ہے۔ حدیث مبارک کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی آدمی کسی دوسرے کو کسی نیک کام کی طرف، کسی اچھائی کی طرف دعوت دے، ہدایت کی طرف، دین کی طرف دعوت دے، نیک عمل کی طرف دعوت دے، نماز کی دعوت دی یا تلاوت کی دعوت دی، کسی بھی نیک عمل کی دعوت دی، اب اگر اس کی دعوت دینے پر وہ عمل کر جاتا ہے تو اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا جس نے کیا ہے۔ جس نے دعوت دی، جس نے بلایا، وہ بھی اس کے اجر میں سے پاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کمی کر کے اس دعوت دینے والے کو دے دیا جاتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ دعوت دینے والے اور نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی پورا پورا اجر ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کو بھی پورا پورا اجر ملتا ہے۔ اسی بات کو ایک اور حدیث کے اندر اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ خود اس نے وہ عمل کیا ہو، خود اس نے وہ عمل کیا، تو اس پر بھی اس کو پورا پورا اجر ملتا ہے، اور اس کے اجر میں بھی کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی، اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیک عمل خود نہیں کرتا، خود اس کو توفیق نہیں مل رہی ہے، یا خود اس کے اندر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے اس نیک عمل کرنے کو، تو کم سے کم کسی کو بتلانے سے، کسی کو دعوت دینے سے گریز نہ کرے، اجتناب نہ کرے۔ کم سے کم اگر خود نہیں کر سکتا تو دوسرے کو دعوت دینے کی وجہ سے تو اجر و ثواب اس کو ملے گا، اجر و ثواب کا وہ حقدار ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو دعوت دینے کی وجہ سے
اللہ خود اس کے اندر بھی اس عمل کی کرنے کی توفیق پیدا فرماتا۔ ایک نیک عمل ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن ہم کسی اور کو اس کی تلقین کریں اور وہ اس عمل کو کر جائے تو انشاءاللہ تعالی خود اللہ اس رہنمائی کرنے والے کو اجر بھی عطا فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے توفیل اس کو بھی اس نیک عمل کی عادت پڑ جائے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ اور نیک عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال بعض علماء نے یوں دی کہ اگر کہیں کوئی موم بتی جلی ہوئی ہو، کوئی چراغ جل رہا ہو جو آگ پہ یا موم بتی پہ جلایا جاتا ہے، اس سے اگر آدمی 10 موم بتیاں مزید جلا لے، اس پہلی والی موم بتی سے جلائے، اس کی آگ سے آگ لے، اس کی روشنی سے روشنی لے، تو اصل موم بتی کی آگ میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کی آگ بھی پوری کی پوری رہتی ہے، اس کی روشنی پوری کی پوری رہتی ہے، اور اس سے 10 20 سینکڑوں موم بتیاں جلا دی جائیں، اس سے آگ لے لی جائے، تب بھی اصل موم بتی کی آگ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہی حال نیک عمل کے نور کی ہے کہ جس کو آپ نے رہنمائی کی، جس کو آپ نے دعوت دی، اس نے تو اس نور کو، اس ایمان کو، اس نیکی کو، عمل کو کر لیا، اور رہنمائی کرنے والے کو بھی پورا پورا اجر ملا، نہیں اس کے نور میں، نہیں اس کی نیکی میں کوئی کمی واقع ہوئی اجر و ثواب میں، اور نہیں دعوت دینے والے کو اللہ نے اجر کم کیا، اس کو بھی پورا پورا اجر ملا۔ تو یہ کہ ہر موم بتی کی، ہر چراغ کی پوری پوری روشنی ہوتی ہے، جس چراغ سے دوسرا چراغ جلا تو اصل چراغ میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اجر و ثواب میں ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والے کو پورا پورا اجر ملتا ہے، جتنا کہ اس نیک عمل کرنے والے کو ملتا ہے، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کے اجر و ثواب میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایسا ہی اللہ معاف کرے جو کوئی آدمی کسی کو برائی کی دعوت دے، غلط کام کا کہے، برے کام کی طرف رہنمائی کرے، یا کوئی برائی کا سبب بنے، ذریعہ بنے، مثل آثام من تبعہ، تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس گناہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ کوئی ذریعہ بن گیا، گناہ کا سبب بن گیا، یہ کسی کو گناہ کی، غلط کام کی دعوت دے دی، کسی کو کہہ دیا کہ بھائی چلو آج کھیلنے چلتے ہیں، نماز کی چھٹی کر لیتے ہیں، آج فلاں جگہ چلتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو جس نے کہا ہے اس کو بھی پورا پورا گناہ ملتا ہے، جس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اس کو بھی پورا گناہ ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور خود برائی کرنے والا دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ برائی کا سبب بننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے وہ برائی کی ہو، گھروں میں لا کر ٹی وی رکھ دی، یہ رکھنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ دیکھنے والے کو گناہ مل رہا ہے، جتنا دیکھنے والے کو گناہ مل رہا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ معاف کرے، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، جب تک وہ آلہ ٹی وی کا چلتا رہے گا، گھر والے بچے اس کو دیکھتے رہیں گے، اس میں کوئی ناجائز چیز دیکھتے رہیں گے، تو لانے والے کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ چلتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ بھائی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے، تو ایک تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے، بچوں کو نیکی کے کام پر لگا دیا، عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، اور اس سے آگے سلسلہ چل رہا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اللہ جل شانہ اس سلسلے کو چلاتے رہتے ہیں۔ یا کسی نیک عمل کا ہم ذریعہ بن گئے، کسی کے عالم حافظ بنانے کا ہم ذریعہ بن گئے، تو اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاری۔ ایسے ہی ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کوئی گناہ کا آلہ ہم چھوڑ کے گئے، گناہ کی چیز چھوڑ کے گئے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں،
تو ہمارے نام اعمال میں بھی اللہ معاف کرے وہ گناہ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے جب تک کہ وہ چلتا رہے۔ اس لیے انسان خود بھی گناہ سے بچے اور کسی کے لیے گناہ کا ذریعہ اور سبب بھی نہ بنے، اس سے بھی گریز کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور کرنے والے کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح نیکی کی طرف دعوت دینے والے کو بھی پورا پورا اجر ملتا ہے، گناہ کی طرف بلانے والے کو بھی پورا پورا گناہ ملتا ہے، جتنا کہ گناہ اس غلطی اس گناہ کو کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمته۔